نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهو يقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. رواه ابو داود. حدیث نمبر 423. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے: عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی دو صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں جو ان دو صورتوں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ دو صورتیں بے مثال ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دو صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ جحفہ اور ابوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں دو مشہور مقامات تھے۔ دیکھیں میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جب آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، سحر ہوا تھا، تو اللہ جل شانہ نے یہ دو صورتیں اتاری اور آپ کو حکم دیا کہ یہ پڑھتے جاؤ، اور اسی طرح وہ جادو آپ علیہ السلام سے اتر گیا اور اس کا مکمل علاج ہوا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر یہ دو صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ یہ صبح اور شام تین دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے سے، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے سے کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی نظر بد، ٹونا وغیرہ یہ اثر نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں پہ بھی دم کیا کرے اور خود اپنے جسم پہ، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرا کرے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی پہلا رکوع، پھر آیت الکرسی، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع، اور اسی طرح پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 دفعہ معوذتین بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرے، اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ سکے اس پہ دم کرے، بچوں پر بھی دم کرے۔ انشاءاللہ العزیز ان صورتوں کی برکت سے کسی قسم کی جنات، شیاطین، جادو، نظر، اثرات اس سے حفاظت ہوگی، رات کو ڈرنے سے بھی حفاظت ہوگی، رات کے آفات اور بلیات سے بھی حفاظت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت یہ دو صورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ دو صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کرے، انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔